کہ حق تعالی شانو رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں۔ افطار کی وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی اور ان کے اوپر مرحمت فرماتے، پورے رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر جتنے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں میرے دوستوں، تو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک پروردگار عالم ایک ہی دن کے اندر، وہ جو شب قدر کی رات ہے، ایک ہی رات کے اندر میرے دوستوں اتنا ہی لوگوں کو آزاد فرما دیتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رمضان کی پہلی رات کی بات ہے کہ حق تعالی شانو رضوان سے فرما دیتے کہ جنت کی دروازہ کھول دے، اور مالک جہنم کے درگاہ سے فرما دیتے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ جہنم کے دروگاہ سے بول دیتے ہیں، اور جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ، شرکت شیاطین کو قید کر لو اور گلے میں توق ڈال کر انہیں سمندر میں، دریاؤں میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو خراب نہ کر سکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی روزوں کو خراب نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانو رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ میرے دوستوں، جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانو رمضان شریف میں روزانہ افطار کی وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتی ہے۔ افطار کی وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی اور ان کے اوپر مرحمت فرماتے، جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، جو جہنمی ہیں۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے لے کر میرے دوستوں آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے لے کر آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے، ان کی برابر اس ایک دن میں آزاد فرما دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ اور جس رات شب قدر کی رات ہے، رمضان کی شروع سے لے کر کہ افطار کی وقت میں اللہ رب العالمین جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکے ہیں، جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، ایسے لوگوں کو افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو اللہ رب العزت جنت عطا فرماتے ہیں، ان کے اوپر مرحمت فرماتے ہیں، ان کو جہنم کے دردناک عذاب سے اللہ رب العزت خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان کی شروع دن سے لے کر میرے دوستوں آخری جب دن ہوتا ہے تو لوگ جہنم سے، اتنی لوگوں کو جہنم سے آزاد کیے گئے مل کے ان کی برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک دن میں جتنے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، پورے رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر جتنے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں میرے دوستوں، تو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک پروردگار عالم ایک ہی دن کے اندر، وہ جو شب قدر کی رات ہے، ایک ہی رات کے اندر میرے دوستوں اتنا ہی لوگوں کو آزاد فرما دیتے ہیں ایک ہی رات میں۔ تو حق تعالی شان حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حکم فرماتے ہوئے فرشتوں کی ایک بڑی لشکر کے ساتھ زمین پر میرے دوستوں اتارتے ہیں
ان کے ساتھ ایک سبز ڈنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے میرے دوستو مغرب تک پھیلا دیتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہوا ہو، یا اللہ کی ذکر میں مشغول ہو، یا اللہ کی ذکر میں مشغول ہو، یا نماز پڑھ رہا ہو، یا ذکر کر رہا ہو، تو اس کو سلام کریں، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں. صبح تک یہی حالت رہتی ہے. جب صبح ہو جاتی ہے میرے دوستو تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے کہ اسے فرشتوں کی جماعت آپ کوچ کرو اور چلو. فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا. 4 شخصوں کے علاوہ اللہ نے سب کو معاف فرما دیا. فرشتہ جب جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ رحمت اللہ عالمین کے امتوں کے لیے کیا حال ہوا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ ان پر توجہ فرمائے. جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ 4 شخصوں کے علاوہ اللہ رب العزت سب کو بخشش فرما دی، سب کو معاف فرما دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ تو ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کے عادی ہو، جو شراب کی عادی ہو، اللہ اس کو معاف نہیں کیا. ایک وہ شخص شراب کے عادی ہو، دوستہ وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے. 2 جو شراب کی عادی، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور پھر 23 نمبر قطع رحمی کرنے والا. وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے ناتا توڑنے والا. اور چوتھا وہ شخص جو اپنے دلوں کے اندر کینہ رکھتے ہیں. کینہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو عداوت، دشمنی، کینہ، کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، ہر صورت میں اس کو قتل ہی کر کے چھوڑوں گا، اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو. پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے، عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ میں انعام کی رات سے لیا جاتا ہے. اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ میرے دوستو فرشتوں کو تمام شہروں میں بیچتے ہیں. وہ زمین پر اتار کر تمام گلیوں اور راستوں کی سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسے آواز سے جس کو جنات اور انسان میرے دوستو سوا ہر مخلوق سنتی ہیں. ایسے آواز دیتے ہیں کہ جنات اور انسان کے علاوہ سارے مخلوق سنتے ہیں. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کے درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے. پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف میرے دوستو نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ اپنے فرشتوں سے دریافت فرماتے کہ کیا بدلہ ہے. حق تعالی شانہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا بدلہ ہے. تو اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہے مزدور کی کیا بدلہ ہے. وہ عرض کرتے کہ ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ ہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دی جائے. تو حق تعالی شانہ میرے دوستوں، حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے کہ اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کی بدلہ میں اپنی رضا اور مغفرت کی عطا کر دی. آپ نے روزوں اور تراویح کی بدلہ میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی. میرے دوستو ایک تراویح کی بدلہ میں نے ہمارے پچھلے کلپ کے اندر میرے دوستو بیان کر چکا ہوں کہ جو لوگ
رمضان المبارک کی تراویح کے اندر اختلافات کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں اور اس کی تراویح کی بدولت ان کو میں مغفرت کر دیتا ہوں، ان کی تمام خطاؤں کو بخشش کر دیتا ہوں. اپنی رضا اور مغفرت عطا کرو. میرے دوستوں 8 رکعت اور 20 رکعت میں کیا اختلافات اب تم کرتے ہو؟ اللہ نے اس تراویح کی بدولت اور رمضان المبارک کی روزے کی بدولت اپنے بندوں کو تمام خطاؤں سے بخشش فرماتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں. پھر میرے دوستوں اپنے بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، کیا ہے میرے بندو، مجھ سے مانگو. میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کی دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا. دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہارے مصلحت پر نظر کروں گا، تمہارے مصلحت پر نظر کروں گا. اپنے بندوں سے اللہ رب العزت خطاب فرماتی ہیں، میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرے خیال رکھو گے میں تمہارے لغزشوں پر ستار کرتا رہوں گا، یعنی تمہارے گناہوں کو، تمہارے عیبوں کو چھپاتا رہوں گا. میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا. بس اب بخشے بخشائے ہو تم، تمہارے مغفرت کی گئی، اپنے گھروں کو لوٹ کر جاؤ. تم نے مجھے راضی کر لیا، میرے خوشنودی تمہیں حاصل ہو گئی اور میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں. اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. تو میرے دوستوں کتنی بڑی ثواب کی بات، جب فرشتوں سے اللہ رب العزت پکڑ فرماتے ہیں اور پھر ان سے سوال فرماتے ہیں، آئے میرے فرشتوں ان کی کیا اجر ہے، ان کی کیا مزدوری ہے. یا اللہ ان کو مزدوری، جو لوگ اپنے کام کو مکمل کیا، اپنے حق ادا کیا اور اس نے اپنے پورا مزدوری کر لیا، اللہ ان کو پورا مزدوری دی جائے. یا اللہ رب العزت نے فرمایا میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخشش کر دی، ان کو مغفرت کر دی ان کی روزوں کے تراویح کی وجہ سے. تو میرے پورے امت سے یہ درخواست ہے، جو میرے اپنے بیان دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں، میرے دوستوں لوگوں سے میرے یہ گزارش ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے میرے دوستوں 20 رکعت اور 8 رکعت تراویح کے اندر سوال و جواب مت کرو. اتنی بڑے علماؤں نے فتویٰ دے چکے ہیں. ہمارے میرے دوستوں امام اہل سنت والجماعت، میرے دوستوں مجتہدین کرام نے، میرے دوستوں خلفائے راشدین نے جب اس بات کی حکم فرما دی ہے کہ 20 رکعت تراویح ادا کی جائے تو تم 8 رکعت کو ابھی بھی سوچ رہے ہو. اللہ کی واسطے امت کو مت بگڑو، امت کو اختلافات میں مت ڈالو. پچھلے کلپ میں نے بیان کر چکا ہوں ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر ہم یہ ساری اختلافات کو بھلا کر میرے دوستوں ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو پر عمل کرتے ہو 20 رکعت نماز میرے دوستوں نماز تراویح ادا کریں تاکہ اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو.